محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ، عبداللہ بن عبد المطلب، 27واں باب، مرنے والے کی نشانی۔ وہ ایک مقدس امانت تھی، دنیا جہاں کے لیے خیر مسلسل۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شام سے سفر کی واپسی میں جب قافلہ یثرب پہنچا تو عبداللہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ صحرائی بخار میں مبتلا ہو گیا تھا اور قافلے کے یثرب سے روانہ ہو جانے کے بعد اس کا اپنے ننیال میں انتقال ہو گیا۔ مگر اس قصے کے جو راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کی فاطمہ سے ملاقات شام کے سفر سے واپسی پر ہوئی تھی، ان کے بیان کے مطابق فاطمہ اور اس کی بوڑھی انا نے وہ خیمہ گاہ شام اور یثرب کی درمیانی منزلوں پر سڑک کے کنارے قائم کی تھی، اور قافلے والوں سے علیحدہ ہو کر وہ فاطمہ سے ملنے اس کے خیمے پر گیا تھا، اور وہیں وہ سارا واقعہ پیش آیا جسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آخر میں ان راویوں نے اپنے اس گمان کا اظہار کیا ہے کہ عبداللہ کی موت فطری نہیں تھی، بلکہ جب فاطمہ کو اور اس ضعیفہ کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے انتقاماً عبداللہ کے پیالے میں زہر ملا دیا، اور اس کے اثر سے یثرب پہنچتے پہنچتے عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مکہ پہنچنے کی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں وہ دونوں شیطان صفت عورتیں بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئیں۔ بہرحال جب حارث بھائی کی تلاش میں یثرب پہنچا تو اسے عبداللہ کی موت کی اطلاع ملی۔ جب حارث یثرب سے لوٹ کر آیا اور اس نے مکہ میں عبداللہ کے فوت ہو جانے کی خبر دی تو وہاں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ عبداللہ مکہ کا ہر دل عزیز نوجوان تھا، جس نے بھی سنا وہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ بوڑھے باپ عبد المطلب کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اپنی اولاد میں ان کو عبداللہ سے بے پناہ محبت تھی۔ کہتے ہیں اس کی موت کے صدمے نے ان کو کمزور کر دیا تھا اور مرنے تک وہ اس کا غم کھاتے رہے۔ عبداللہ کی ماں نے بال نوچ لیے اور سے تک وہ دماغی عارضے میں مبتلا رہی۔ آمنہ کا تو برا حال تھا۔ جب وہ سفر پر جا رہا تھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا جی نہیں مانتا تھا کہ عبداللہ کو سفر پر جانے دے، اور جب قافلہ لوٹ کر آیا تھا اور یہ معلوم ہوا تھا کہ عبداللہ ساتھ نہیں ہے تو اسے کچھ یقین سا ہو گیا تھا کہ عبداللہ نہیں ملنے کا۔ لوگ اسے تسلی دلاسا دیتے تھے، مگر اس کے دل کو یہی اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اس کے رفیق حیات کو اس سے چھین لیا گیا۔ حارث نے اب جو آ کر بتایا کہ عبداللہ کا یثرب میں انتقال ہو گیا اور اب وہاں اس کی یادگار صرف اس کی قبر کا سفید پتھر رہ گیا ہے تو آمنہ کے دل پر تو بجلی سی گر پڑی۔ وہ روئی اور خوب روئی اور روتی ہی رہی۔ یہ غم اسے ہلاک ہی کر دیتا اور وہ شاید عبداللہ سے ملنے کے لیے اسی راہ پر چل پڑتی جس راہ پر وہ گیا تھا، مگر اسے صبر و ضبط سے کام لینا پڑا۔
اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ اسے بہرحال زندہ رہنا ہے، اپنے لیے نہیں مگر اس معزز وجود کے لیے جو اس کے بدن میں پرورش پا رہا تھا، جس کی خوشخبری اسے حالت خواب میں ملی تھی۔ وہ اس کے شوہر عبداللہ کی نشانی تھی، ایک مقدس امانت تھی۔ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ دیے، عزاداری کا لباس اتار دیا، اپنے آپ کو سنبھالا۔ اب وہ صرف وہب کی بیٹی اور عبد المطلب کی بہو آمنہ نہیں تھی، وہ ایک ماں بھی تھی، اور ماں اپنے بچے کے لیے ہی جیتی ہے۔ عبداللہ کی موت نے مکہ کو سوگوار کر دیا تھا۔ وہ نوجوان جس کی جان کا فدیہ 100 اونٹ دیے گئے تھے، سب سے منہ موڑ کر یثرب کی خاک میں آسودہ ہو چکا تھا۔ اب مکہ میں صرف اس کی بیوہ باقی رہ گئی تھی۔ عبداللہ نے اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے جو ذاتی ترکہ چھوڑا تھا، اس میں 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اور ایک کنیز تھی جس کا نام ایمن تھا، بس۔ مگر مکہ کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے پیچھے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے شہر والوں کے لیے بھی، بلکہ پورے عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک ایسا ترکہ چھوڑ گیا ہے جو اس کے نام کو رہتی دنیا تک زندہ رکھنے والا ہے۔ ایسا ترکہ جو ایک خیر جاریہ بننے والا تھا انسانیت کے لیے دنیا کے خاتمے تک۔ آمنہ اسی عظیم الشان امانت کی امین تھی۔ وہ اپنی گود میں ایک الامین کو پرورش کر رہی تھی۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا